اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 151، 52 اور 153 کو دیکھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کما جیسا کہ ارسلنا فیکم بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو و تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات و یزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں و یعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی و حکمہ اور حکمت کی و یعلمکم ما اور وہ سکھاتا ہے تمہیں جو لم تکونوا تم نہیں تھے تعلمون تم جانتے واشکرونی لہٰذا تم یاد رکھو مجھے اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں واشکرونی اور تم شکر ادا کرو میرے لیے ولا تکفرون اور نہ تم ناشکری کرو میری یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے استعینوا تم مدد طلب کرو بالصبر ساتھ صبر کے والصلاۃ اور نماز کے انا یقیناً اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے لہٰذا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ ہمارے لیے ہمارے لیے قبلے کا حکم دیا اور قبلے کو کعبہ بنا کر جو احسان ہم پہ کیا یہ پہلی نعمت نہیں ہے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا تمہارے لیے عزت و شرف کا باعث ہے۔ یہاں پہ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، انسانوں کے نفوس کو پاک بھی کرتے ہیں اور انسانوں کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے تمہارے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا وہ تمہارے آگے ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اپنے نادر انداز بیان سے قرآن کی تفسیر تمہیں سمجھاتا ہے، نیز بری عادتوں سے گری ہوئی باتوں سے کمینہ خصلتوں سے شرک و کفر سے جاہلیت کی رسموں سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ الحمدللہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال کے لاتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور جن باتوں سے تم ناواقف تھے انہیں سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا بھلا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تو چیزیں بنائی، پوری دنیا ہمارے انسان کے لیے تخلیق کیا۔ اب یہ دیکھیں اس دنیا سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جانور فائدہ اٹھا رہے ہیں یا یہ درخت پودے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہے نا، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی، پھر انسان کی تربیت کے لیے رسول بھیجے اور رسولوں کی بھی کیسے ٹریننگ تھی کہ انہوں نے کیسی ہر چیز کو ہمارے سامنے کھول کھول کے بتایا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم میرا شکر ادا کرو، فاذکرونی مجھے یاد کرو، واشکرونی میرا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، ہم تو ہر وقت پہ سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اتنا ہمارا خیال، اتنی ہماری صورتوں کا خیال اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے۔ کسی وقت لمحے میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہم سے سارا دن اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن ہم پھر بھی نہ شکری کرتے نہیں تھکتے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھ کے نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جاہلیت میں جاہل و نادان تھے لیکن رسالت کی برکتوں اور نبوتوں کے سعادت سے اللہ کے دوست، دنیا کے استاد اور علوم و فنون کے سمندر بن گئے۔ تمہارا علم گہرا، برکات والا اور باتیں سیدھی اور سچی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران
آیت نمبر 164 میں فرمایا لقد من اللہ، واقعی اللہ کا ایمان والوں پہ یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ہر قسم کی نجاستوں سے پاک فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 28، الم تر الی الذین بدلوا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کفر سے بدل ڈالی اور اپنی قوم کو ہلاکت کی گھر میں جا اتارا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات و واقعات، دین کے احکامات اور دنیا کے معاملات کو پہلے نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تعلیم دی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب گمراہی میں مبتلا تھے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر اس پہ ایسے اجر کا وعدہ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جو بہترین اجر ہے۔ وہ کیا اجر ہے؟ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے، اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہے ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 7405۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ذکر کرنے سے کیا مراد ہے، ہم ذکر میں کیا کیا کریں؟ ذکر سے مراد ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح، تہلیل اور تکبیر بلند کرو۔ امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 6855۔ اور پیاری بہنوں، ذکر الہی صرف تسبیح و تہلیل و تکبیر و تحمید پر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3462۔ پیاری بہنوں، چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کلمے میں 99 بیماریوں سے شفا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی باتیں تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں لگا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے، ترازو میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری 7563۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یوں کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ پیاری بہنوں، یہ اذکار، یہ تسبیحات خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی یاد کریں۔ چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، وہ زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ تحویل قبلہ کے موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہدایت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ذکر الہی سے ایک مومن کا دل اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اس کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، جس نے مجھے دل میں یاد رکھا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کی محبت سے باہر نکل آتا ہے۔ سب سے بڑھ کے جو نعمت ملتی ہے، سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو شکر کرنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ پیاری بہنوں، کس قدر فوائد ہے ذکر کے۔ اگر آپ ابھی بھی اللہ کا ذکر نہ کریں، اپنی زبان کو کہا جاتا ہے ذکر سے ایسے تار رکھو جیسے تھوک سے زبان تار ہوتی ہے، لعاب دہن سے زبان تار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم سے جو غم تکالیف مصیبتیں دور کی ہیں، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، اعضاء سے ان کی اطاعت کرتا ہے، اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، اور ان نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے اور ناشکری سے روکا ہے۔ آخری بات کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ جو نعمتیں ملی ہیں رب العزت کی چاہت سے ملی ہیں۔ پھر انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس کے لیے اب چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں کہ زبان سے شکر ہے، جیسے نیند پوری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، ہر کام کی تکمیل پہ۔ پھر انسان اپنے اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دیگر کام کرتا ہے، اطاعت کے کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یا پنڈلیاں سوج جاتی۔ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری کی حدیث ہے 1130۔